السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. آج جی ہمیں جوائن کیا ہے سنجے ڈکشت جی نے. آپ سب ان کو جانتے ہی ہیں، ایک بڑا زبردست تھا ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، آتھر بھی ہیں، انالسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. نمستے، آداب. سر ہم آج بات کریں گے اور آپ سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب مغلس کی حکومت تھی ہندوستان میں، اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہندوز تھے ان کا کیا سٹیٹس تھا، وہ کیا کرتے تھے، اس کی ہم تھوڑی ہسٹری ہے. ویسے ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں کچھ، انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا اور یہ بھی کہا کہ میں آپ سے ہی پوچھوں، تو اس لیے میں نے آپ سے آج ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ سر ہم تھوڑی اور اگر ہم ہسٹری پہ جائیں تو آج کل اگر آپ تھوڑی سی نیوز چیک کرتے ہو تو پاکستان میں بڑا ایک ہنگامہ چل رہا ہے اور میڈیا کے لوگوں کو. ہم جنرل رانی کی ہسٹری کے بارے میں بات کر لیں گے اور جنرل رانی کی جو صاحبزادی ہیں ان کا جو پریزنٹ ہے اس کے بارے میں بات کر لیں گے. بالکل سر، کیونکہ آج کل بڑا ہنگامہ ہے، ان کا نام دوبارہ سے سامنے آ گیا ہے اور کئی جرنلسٹ کو یہاں پہ مارا پیٹا جا رہا ہے، جابس پہ سے نکالا جا رہا ہے، جس میں حامد میر صاحب جو ہیں وہ آج ان کا شو بھی بند کر دیا گیا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم بس آپ ہسٹری سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلتے ہیں. جی دیکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں ہندوؤں کا کیا اسٹیٹس تھا اسلامی حکومت میں، مغلوں کی آپ خاص طور سے بات کرنا چاہتی ہیں یا ان جنرل اسلامی حکومت کی بات کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ قریب 100 سال کا بیچ میں ایسا پیریڈ تھا جس میں مغلوں نے اکبر کے سٹارٹنگ میں 1580s میں اکبر نے جزیہ ہٹایا تھا اور اس کو پھر اورنگزیب نے واپس لگایا تھا کہ 1670s میں. تو یہ قریب 90 سال کا 95 سال کا ایک پیریڈ تھا جس میں جو اسلامی کانسیپٹ ہے ذمہ کا، جانتی ہوں گے ذمہ بیسیکلی پیکٹ آف عمر، جو حضرت عمر نے پیکٹ کیا تھا نان مسلمس کے ساتھ میں ان کے زمانے میں، ان کی خلافت میں. تو وہ جو ذمہ ہے وہ بیسک ٹیمپلیٹ ہے اور وہ ذمہ بڑا خطرناک ہے. پتہ نہیں آپ کو اس کے بارے میں دھیان ہے یا نہیں ہے. آپ چاہیں تو میں اس کے ذمہ کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. ہاں سر، تھوڑا سا سر پلیز بتا. میں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے کیونکہ ذمہ کا جو پہلا ڈیٹیلڈ آرٹیکولیشن تھا وہ کشمیر میں کیا گیا تھا. جب کشمیر میں 14th سینچری میں وہاں پر جب یہ آپ کے شاہ میر وغیرہ کی جو میری شاہ میری ڈائنیسٹی وہاں پہ آ گئی تھی، اراؤنڈ 1340 کی بات ہے. اور اس کے بعد پھر وہاں پر یہ ایک کبروی صوفی تھے، شاہ ہمدان ان کا نام تھا، شیخ ہمدان تھے. تو یہ جب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر اس ذمے کو پوری طرح سے وہاں لاگو کروانے کی کوشش کی. پہلے انہوں نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا، بعد میں پھر ان کے بعد ایک سکندر نام کا، ایک سکندر بت شکن نام کے سے بہت فیمس ہے، یہ سید علی شاہ ہمدان تھے، کبراویہ طریقے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے یہ ذمے کا انڈین کانٹیکسٹ میں آرٹیکولیشن کیا تھا. اور وہ ذمہ جو ہے وہ پورے اسلامک رول میں لگ بھگ جب تک اورنگزیب زندہ تھا، بیچ میں 100 سال کا لگ بھگ ایک پیریڈ ہے جس میں وہ لاگو نہیں ہوتا تھا. اس میں لیٹر پیریڈ آف اکبر، جہانگیر اینڈ شاہ جہاں، یہ ایک پیریڈ تھا جس میں وہ ذمہ اور جزیہ لاگو نہیں تھا. اس کے علاوہ یہ ہمیشہ لاگو تھا. تو اس لیے جو ہندوؤں کی جو اسٹیٹس تھی وہ میں یہ کہوں کہ بائی تھیولوجی، بائی اسلامک تھیولوجی ڈکٹیٹ ہوتی تھی. اور یہ جو ذمہ تھا جس طرح سے آرٹیکولیٹ کیا، جو شاہ ہمدان نے آرٹیکولیٹ کیا، آئی تھنک اٹ از اباؤٹ 16-17 پوائنٹس ہیں، اس کے 16 پوائنٹس ہیں. تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کو پورا ڈیٹیل آؤٹ کیا ہے. تو یہ کیا کہتا ہے، یہ انگلش میں ہے، میں انگلش میں ہی کہہ دیتا ہوں، آپ میرا خیال سمجھ جائیں گے سبھی لوگ. Number 1, the Muslim ruler shall not allow fresh constructions of Hindu temples and shrines. Number 2, no repairs to the existing Hindu temples and shrines shall be allowed.
Number 3, Hindus shall not use Muslim names. Number 4, Hindus shall not ride a harnessed horse. Number 5, they shall not move about with arms. Number 6, they shall not wear rings with diamonds. Number 7, they shall not deal in or eat bacon, pork basically. 8, they shall not exhibit idolatrous images, मतलब मूर्ति पूजा पर पाबंदी. Number 9, they shall not build houses in neighborhoods of Muslims. Muslim मोहल्ला के आसपास नहीं रहेंगे. Number 10, they shall not dispose of their dead near Muslim graveyards, nor weep nor wail over their dead. मतलब मातम तक मनाने की मनाही थी. Number 11, they shall not deal in or buy Muslim slaves. स्लेव टेकिंग तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है. अभी पता नहीं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हो रही है कि नहीं हो रही है. वैसे मुझे लगता है कि कुछ दिक्कतें तो आ रही है कि अब अगर जनरलों की बीवियां उनको गोली मारने लगे तो मुझे लगता है कि ये तो पूरी तरह से ये तो कुफ्र हो गया पूरा. ये तो टोटल शरिया का हुदूद ऑर्डिनेंस का इसका सबका कंप्लीट वायलेशन हो गया. ये तो कैसे इस्लामिक रिपब्लिक टॉलरेट कर रही है. Number 12, no Muslim traveler shall be refused lodging in the Hindu temples and shrines, where he shall be treated as a guest for 3 days by non-Muslims. तो कोई भी आपके घर में आके जबरदस्ती रुक सकता है 3 दिन के लिए. 13, no non-Muslim shall act as a spy in the Muslim state. Number 14, no problem shall be created for those non-Muslims who, on their own will, show their readiness for Islam. मतलब free pass for conversion. 15, non-Muslims shall honor Muslims and shall leave their assembly whenever the Muslims enter the premises. And number 16, the dress of non-Muslims shall be different from that of Muslims to distinguish themselves. तो अभी लोग जो हैं वो कहते हैं कि साहब हिटलर ने ये लागू किया था जूस के ऊपर. आप देख सकते हैं कि तो जिम्मा में ही लिखा हुआ है, जिम्मे की कोई बात नहीं करता. तो ये तो बेसिक लॉ था in any Islamic kingdom for non-Muslims. तो अब ये अलग बात है कि कुछ इसे शिद्दत से लागू करते थे, जैसे आपके जो शुरू के जो आपके मामलों वगैरह थे तो उनका तो एक्सटेंट बहुत लिमिटेड था, दिल्ली और उसके आसपास ही ज़्यादा थे वो. बाद में जैसे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह जिन्होंने उसका एक्सटेंट जो है वो बढ़ाया, तो इन्होंने इसको बड़े शिद्दत से लागू किया. फिर आपके जो तुगलक और लोधी थे, they were also, I should say that they were also quite radical. Akbar was also quite radical in the beginning. जो शुरू का जो अकबर का पीरियड है वो काफ़ी खून खराबे वाला है. और जो चित्तौड़ का जिसको हम कहते हैं दूसरा साका बोलते हैं उसको, जिसमें तो औरतें जौहर करती हैं और जो आदमी हैं वो केसरिया करते हैं, तो वो अकबर के टाइम पे ही हुआ था, जिसमें 30,000 हिंदू जो थे वो चित्तौड़ में मारे गए थे और उसमें करीब 10,000 औरतों ने जौहर किया था. जौहर क्यों करते थे? वो इसी स्लेव टेकिंग की वजह से करते थे जिसका जिक्र भी आया है इसमें. और अभी तो मैं आपका फतावा आलमगीरी जो औरंगजेब वली की जो किताब है उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ, और उसकी जो पहली किताब अभी ट्रांसलेट हुई है वो भी स्लेव्स से ही मुताल्लिक रखती है. और हमारे यहाँ के जो आलिम उलमा हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया, हिंदू मेजॉरिटी इंडिया, उसमें बड़े फख्र से कहते हैं कि वो फतावा आलमगीरी को फॉलो करते हैं, जिसमें स्लेव टेकिंग, हाउ टू फ्री द स्लेव्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल लिखी हुई है. वो कहते हैं कि हम आज भी फॉलो करते हैं. खैर, तो ये तो बेसिक थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट है. जैसे मैंने बताया कि ये कुछ लोगों में के समय पे ये शिद्दत से लागू होता था. मुगलों के टाइम पे अकबर का जो सेकंड पीरियड था, दैट वाज व्हेन दिस जिम्मा वाज रिलैक्स्ड. और उसका जो सबसे बड़ा जो एक टूल था ऑपरेशन का, जजिया, उसने नॉर्मल कर दिया, बिकॉज ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अदरवाइज रूल द कंट्री. तो इसलिए उसने ये किया था. इट वाज अ प्रैक्टिकल थिंग टू डू. लेकिन अकबर के जाने के बाद जैसे ही जहांगीर आता है तो इवन दो इट डिड नॉट रिस्टोर इट फुली, लेकिन जो पॉलिसीज थी वो वापस शुरू कर दी हैं. आपको मैं बताऊं, मुगल अकबर के टाइम में
when he started adopting these tolerant policies, تو اس وقت وہاں پہ شیخ سرہندی جو تھے وہ رائز ہو چکا تھا ان کا. شیخ احمد سرہندی مجدد الفلسانی، تو ان کا رائز ہو چکا تھا. he had become very powerful. نقشبندی سلسلے کے تھے وہ، لیکن وہ جو پورا جو صوفی اسلام انڈیا میں ہے وہ بیسکلی انہی سے گائیڈنس لیتا ہے نقشبندی طریقے سے. تو انہوں نے اس وقت پہ جو کہتے ہیں نا 2 نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں، جو بیسک 2 نیشن تھیوری کا جو آرٹیکولیشن ہے وہ شیخ سرہندی نے کیا تھا، اور ویری ایکسپلیسٹلی. اور اس میں ہی ٹاٹ کنٹمپٹ فار نان مسلم اسپیشلی ہندوز، اور یہ بتایا کہ ان کو جو ہے وہ آپ کو انسلٹ کرنا ہے، ان کو آپ کو ہیوملیٹ کر کے رکھنا ہے، ان کے اوپر جزیہ لگانا بہت ضروری ہے. کہ یہ کون ہوتا ہے بادشاہ جو جزیہ ہٹانے والا، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کو ہٹانے والا بادشاہ کون ہوتا ہے. اس طرح کی بات ہی اپوزڈ اکبر کوائٹ بیڈلی. اور ہی ہیڈ لاٹ آف انفلوئنس آن جہانگیر. تو جہانگیر کے آتے ہی سب سے پہلا کام جو جہانگیر نے کیا تھا وہ گرو ارجن دیو جو تھے چوتھے گرو تھے سکھوں کے، ان کا مرڈر کیا تھا اس نے. تو ان کا بلیدان ہوا تھا گرو ارجن دیو کا. تو وہ شیخ سرہندی کے انفلوئنس میں ہی ہوا تھا. حالانکہ بعد میں جب شیخ سرہندی کا زیادہ وہاں پہ پربھاؤ چڑھنے لگا تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے گروپ ہوتے ہیں. آج کل جب ڈیموکریسی میں گروپس ہوتے ہیں تو اس میں بھی گروپس ہوتے تھے. تو وہ دوسرا جو گروپ تھا اس نے ان کے خلاف کیا. وہاں پہ ایرانی تورانی 2 گروپ بہت امپورٹنٹ ہوتے تھے. ایرانی جو تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور تورانی جو تھے یہ ترکی سے جو آئے ہوئے تھے وہ تھے. تو پھر ایرانی گروپ نے ان کا وکٹمائزیشن بھی کرایا بیچ میں، بٹ ہز انفلوئنس ریمینڈ. اور بعد میں جہانگیر آئی تھنک ڈائیڈ ان 1627 اور 1624 میں یہ شیخ احمد سرہندی چلے گئے تھے. تو پھر ان کے جو بیٹے تھے شیخ معصوم، محمد معصوم، ہی انہیریٹڈ سیم کائنڈ آف ریسپیکٹ. وہ وہی جو مقام تھا جو شیخ سرہندی کو تھا وہی شیخ معصوم کو شاہجہاں کے ٹائم پر بھی ملتا رہا. اور شیخ معصوم کا اورنگزیب کے اوپر بہت انفلوئنس تھا، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب نے آتے ہی شیخ سرہندی کی جو پریکٹسز تھیں ان کو واپس ریسٹور کر کے، اور وہ جو انٹالرنٹ پالیسیز جو تھیں اکبر کے پہلے کی وہ ساری کی ساری واپس لاگو کری. اور اسی کی وجہ سے پوری امپائر کا ڈاؤن فال ہوا الٹیمیٹلی. تو بریف میں بولے تو دس واز دی جنرل ٹریٹمنٹ آف دی ہندوز. Aurangzeb of course carried out every kind of possible atrocity. شاہجہاں کے ٹائم پہ ہی نئے ٹیمپلز کے اوپر بین لگا دیا گیا تھا. یہ جو میں نے آپ کو 16 پڑھے اس میں سے جو شروع کے 2-3 ہیں اس میں یہ ہے کہ نو نیو ٹیمپلز ول بی الاؤڈ، تو وہ شاہجہاں نے لاگو کر دیا تھا. اورنگزیب نے پھر اس کو فل میں لاگو کر دیا. اس نے پرانے ٹیمپلز توڑنے شروع کر دیا، جس میں کاشی اور متھرا جو ہے وہ دیٹ دے آر ریکارڈڈ. انفیکٹ وہ آپ کے کیا نام ہے بس ساقی مشتاق احمد کی جو کتاب ہے ان کی معاصر عالمگیری میں اس کا پورا ریکارڈ ہے. ساقی مشتاق خان اس کا پورا ریکارڈ ہے اس کا ٹیمپل بریکنگ کا. اس کے جو فرمان وغیرہ ہیں وہ سب بیکانیر آرکائیو سے ہمارے یہاں سب پریزنٹ ہے. دیٹ ہسٹری ہیز بین پراپرلی کرونیکلڈ. اور وہ جو مغل فرمان ہیں ان سے ہی میڈ آؤٹ ہے پوری. اس میں کسی طرح کا کوئی اب وہ شک و شبہ نہیں ہے. جو پہلے بیچ میں جو تھے ہمارے کمیونسٹ اور اسلامسٹ جو ہسٹورینس تھے انڈیا کے، انہوں نے اس کو کافی وائٹ واش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ وائٹ واش ہو نہیں پایا. ساری چیزیں باہر آ گئیں. تو آج کی بھی جو بھارت میں خاص طور سے جو ایک ہندو اور مسلمان میں جو ایک تلخی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ایون دی پریزنٹ مسلمس دے ریفیوز ٹو اون اپ ٹو دی اٹراسٹیز کمیٹڈ بائی دی اسلامک رولرس. دیٹ از ڈیفینیٹلی اے سور پوائنٹ ود دا ہندوز، اور ایک میجر کارن ہے. اگر اس کو سویکار کر کے اور
کر لیا گیا ہوتا مسلمس دوارا تو ایک ریکنسیلیشن ہو سکتا تھا, جیسے کہ جوز کے ساتھ ہوا, because the Holocaust of Jews was ultimately accepted by the Christians and the Western world. Then a kind of a reconciliation happened. But this reconciliation has not happened in the whole of Indian subcontinent because the Muslims refused to own up to the atrocities that they committed during their rules. یہ ایک بیسک چیز ہے سمجھنے کی کہ کیوں ابھی بھی آپس میں تلخی رہتی ہے. سر آپ نے جو 17 پوائنٹس جو آپ نے بتائے تھے اس میں سے ایک پوائنٹ بھی مجھے ایسا نہیں لگا ایز اے مسلم کہ جسے میں سمجھوں کہ میں سپورٹ کروں. مجھے تو سب کے سب بہت ہی عجیب سے اور عجیب بے وقوفی لگ رہی تھی کہ اس طرح کے پوائنٹس اس ٹائم پہ رکھے گئے تھے اور ان کو فالو بھی کیا جاتا تھا. یہ کسی بھی آج کے ماڈرن یگ میں کسی کے بھی لیے یہ عجیب سی بات ہوگی, لیکن پرابلم وہ وہاں نہیں آتی ہے. اگر اس کو مان لیا جائے اور آپ کی طرح لوگ کہیں کہ بھائی کہ دس واز بیڈ, تو دیٹ وڈ ناٹ بی اے پرابلم. ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں خاص طور سے جب میں کہوں گا کہ upsurge of socialist communist thought under Pandit Nehru, all this was sought to be whitewashed and rationalized. تو ان چیزوں کو وائٹ واشنگ اور ریشنلائزیشن آپ کریں گے تو سامنے سے ریئیکشن ہوگا, نشچت روپ سے ہوگا کہ ایک طرف تو آپ یہ کرتے رہے پچھلے 600-700 سال, اور دوسرے آپ کہہ رہے ہیں اس کا جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یہ نہیں تھا اور اس کے کوئی آپ کے سوشل ریزنز تھے یا اس کے کوئی اکنامک ریزنز تھے. جیسے اس کو انہوں نے اکنامک ہسٹری بنانے کی کوشش کی, کچھ اس طرح کے آپ کے لوگ تھے یا آپ کے عرفان حبیب جیسے, انہوں نے اس کو اس طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. تو یہ بہت سارا جو ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس رانگ ہسٹری یا وائٹ واشنگ آف ہسٹری کے کارن بھی ہوتا ہے. Because people rightfully assert کہ اگر تھا تو اس کو کم سے کم ایکسیپٹ تو کرو کہ ہاں یہ ہوتا تھا. اینڈ اف یو ایکسیپٹ کہ یہ ہوتا تھا, تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی اور آپ ایز اے ماڈرن پرسن آپ کے لیے یہ بڑا ہی ایبہورنٹ ہے, تو یہ بھی اگر ایکسیپٹ ہو جائے تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں اور اس پہ پھر ریکنسیلیشن ہو سکتا ہے. لیکن جب اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا تو پھر ریکنسیلیشن بیکمس ویری ڈیفیکلٹ, اور اس کے بعد پھر آپس میں تلواریں کھینچی جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں جیسے یہ, اور یہ آپ کا جو پورا کا پورا جو پاکستان کا کانسیپٹ ہے وہ تو ہے ہی اسی کے اوپر. اٹ از آن دی بیسس آف assertion of supremacy. آپ کو میری کتاب مل گئی, آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ سر ابھی تک نہیں ملی. اب مجھے خود لیکن میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا شاید آن لائن اب یہ کر رہے ہیں کچھ چیزیں, تو آئی ہوپ فلی کہ اس سے مل جائے گی. وہ جو میں نے بک کرائی تھی بک اسٹال سے, ان کے پاس تو ابھی تک نہیں پہنچی. اچھا اچھا اچھا, تو آپ یہاں سے وہ امیزون, کیونکہ یہاں پہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. امیزون ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہے. نہیں, یہی تو پرابلم ہے, امیزون نہیں ہے. تو میں نے کسی بک اسٹال سے کہا تھا, انہوں نے کہا منگا دیں گے, پھر ابھی تک نہیں آئی. تو اب امیزون سنا یہاں پہ پھر اسٹارٹ ہو رہا ہے. نہیں تو میں چیک کروں گی, اگر کوئی دبئی سے آ رہا ہو تو وہاں سے, اگر وہاں اویلیبل ہے تو وہاں سے لا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے اس میں اسپیشلی when I'm discussing partition, تو جو اس ٹائم کا جو ڈسکورس تھا وہ پاکستان میں آج بھی چلتا ہے اسی طرح سے, اور آج بھی وہ یہ assertion چلتا ہے کہ ہم نے یہ مدینہ حاصل کیا ہے اور اب مکہ, دلی مکہ ہے اور اسلام آباد مدینہ ہے, تو ہم مدینہ میں ہیں, ہمیں مکہ جا کے حاصل کرنا ہے. اب اس میں حضرت کون ہے وہ مجھے پتا نہیں, کہ عمران خان جو ہے وہ ایز اے پروفیٹ ایکٹ کریں گے یا کہ باجوہ ایز اے پروفیٹ ایکٹ کریں گے. اتنے سارے تو نکل گئے, اس میں سے کون جا کے مکہ پہ قبضہ کرے گا. تو وہ جو ڈریم ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے پاکستان کا, جو عالم, علماء اور ملٹری, یہ جو تین ہے, مطلب یہ جو دو دھرے ہیں یہاں کے, جو دھرے ہیں یہ آپ کے, ایک یہ تھیولوجیکل اور دوسرا جو ملٹری. آپ کو وہ لکھتے ہیں نا کیا حسین حقانی صاحب, پاکستان بٹوین ماسک اینڈ دا ملٹری. تو ماسک اور ملٹری کی جو یہ ڈریم ہے
وہ ابھی بھی قائم ہے، حالانکہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا ریئلسٹک آ رہے ہیں. ہم نے سنا کہ باجوہ صاحب نے کہہ دیا کہ صاحب کہ ہمیں کشمیر کا مدعا چھوڑ دینا چاہیے، اور دوسری طرف عمران خان سے کہلوا دیا کہ نہیں کشمیر تو واپس 370 لگائیے، نہیں تو ہم نہیں مانیں گے، ہم ٹریڈ نہیں کریں گے. ارے یار آپ جس ڈال پہ بیٹھے ہو اسی کو کاٹ رہے ہو، تو کسی اور کو کیا پریشانی ہے، آپ ہی تو گرو گے نیچے. تو سر وہ تو پالیٹکس ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ دونوں کی اسٹیٹمنٹ آپس میں اکثر میچ نہیں کرتی. عمران خان صاحب صبح کو کہتے ہیں کہ میں لاک ڈاؤن نہیں لگاؤں گا، شام کو لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو وہ تو آپ کو پتا ہے ان کا کچھ اتنا نہیں ہے. تو موٹا موٹا جو ہے ایک جو کہیں کہ اوور ویو یہ ہے. بالکل. لیکن سر ساتھ ہی یہ چیز جو ہے اس وقت اس ٹائم پہ اگر ہم بات کریں تو وہ ان کا جو کہنا چاہیے گورنمنٹ یا جو تھی سلطنت تھی مغلوں کی، وہ آ کیسے گئی، اور بعد میں ہندوز نے ایسا کیا امپروومنٹ کی کہ جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ سے ہندوستان واپس ملا؟ یہ جو صلح کل شروع کیا تھا اکبر نے، وہ دیٹ واز آئی وڈ سے کہ ایک ریئلسٹک چیز اس نے شروع کی تھی. کیونکہ ادروائز جب بھارت کا اتہاس پڑھتے ہیں، بھارت کی تاریخ پڑھتے ہیں لوگ، تو وہ زیادہ تر کیا ہے دلی کے آس پاس ہی رہتی. اور ہسٹری آف انڈیا از ناٹ دی ہسٹری آف ڈیلی، کیونکہ انڈیا از ٹو واسٹ. دلی اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. لیکن ہم کو تاریخ شروع میں پڑھائی جاتی تھی وہ دلی سینٹرک ہوتی تھی، اور مجھے لگتا ہے پورے سب کانٹیننٹ میں ہی پڑھائی جاتی ہے جو یہاں کی تاریخ وہ بہت زیادہ دلی سینٹرک ہوتی. تو جب انہوں نے دلی سے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تو پھر یہ جو بھی رولرز تھے دین دے ریئلائزڈ کہ یہ جو پالیسیز ہیں ڈکٹیٹڈ بائی دی تھیولوجینس یہ نہیں چلیں گی. Because India was not only too big, it had a huge population, and the population was rooted in its own culture, and they were not about to be swamped. Like افغانستان وغیرہ میں جس طرح سے اسلام نے بہت جلدی فتح حاصل کر لی کیونکہ وہاں پہ بدھسٹ تھے اور ان کے سینٹرل آرگنائزیشنس تھے، تو سینٹرل آرگنائزیشنس کو ڈیویسٹیٹ کر کے باقی پبلک پہ قبضہ کرنا زیادہ آسان تھا. That is not like what Hinduism is. It is a very decentralized culture. تو اس ڈی سینٹرلائز کلچر میں آپ کتنی جگہ پہ آپ کریں گے کہ آفٹر آل جو ساری کی ساری جو سلطنت تھی دیٹ واز موسٹلی کنسنٹریٹڈ آن اربن ایریاز. اور جیسے ہی انہوں نے پھیلنا شروع کیا تو یہ ریئلائز، تو پھر انہوں نے الائنسز اسٹرائک کرنے شروع کر دیے. تو وین یو اسٹرائک الائنسز تو پھر نیسسریلی یو ہیو ٹو میک سرٹن کمپرومائزز. تو اس کا ایک بڑا افیکٹو جو میتھڈ تھا وہ اکبر نے ورک آؤٹ کیا، کیونکہ آئی تھنک ہی گاٹ ٹائرڈ. انہوں نے کہا کہ یہ سب ایسے تو کیسے چلے گا. تو پھر جو بیسک چیزیں جو تھیں اس پہ اس نے کمپرومائز کیا. اینڈ ہی ریکگنائزڈ کہ جو ہندوز ہیں ان کو ایک جینے کا ادھیکار ہے، یہ اس نے ریکگنائز دیا اور ان کو رائٹس دیے جو ہیومن رائٹس بیسک ہوتے ہیں وہ اس نے گرانٹ کیا. تو وین اورنگزیب رولڈ دیم بیک دین دیر واز اے ریبیلین آل اوور. پورے ہندوستان میں ریبیلین ہوا اور اس کی اتنی حالت خراب ہوئی کہ 1680 میں کہ 1658 میں وہ آتا ہے تھرون پہ. پھر اس کے بعد پھر شیواجی نے اس کو اتنا پریشان کیا کہ وہ حیران ہو گیا بری طرح سے، اور پورا کا پورا ڈکن جو تھا اس کے ہاتھ سے چلا گیا لگ بھگ. پھر مہاراج شیواجی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی 1680 میں. تو 1680 میں اس کو لگتا ہے کہ یہ اچھا وقت ہے، ہم پورے ہندوستان پہ قابو کر لیتے ہیں. اینڈ ہی واز اے زیلوٹ، ہی واز ایکچویٹڈ بائی دی اسلامک زیلٹری. تو وہ اس کو جو ہے واقعی ہم جس کو کہہ سکتے ہیں کہ دارالاسلام پوری طرح سے بنانا چاہتا تھا.
تو وہ خود ڈکن چلا گیا اور ڈکن میں وہ 27 سال تک رہا, وہیں مرا. اور وہ 27 ایئر وار میں مراٹھوں نے اسلامی راج کا انت کر دیا بھارت سے. 1707 when Aurangzeb died, the Mughal supremacy was practically over. وہ تو اس کے رہتے ہی وہی ختم ہو گئی تھی. 1700 کے آس پاس ہی یہ حال ہو گیا تھا اس کا کہ مہارانی تارا بائی تھی, چھترپتی سمبھاجی کے جو چھوٹے بھائی تھے راجا رام, ان کی جو پتنی تھی تارا بائی, تو اس مہیلا نے ہی, اس لیڈی نے ہی اورنگزیب کو چھکا کے, اور ایک طرح سے he died a broken man defeated by actually a lady. تو اسی لیے کئی بار ہم لوگ مذاق کرتے ہیں نا کہ ولی کو تو تارا بائی نے ہرا دیا, تو اب ان کو تم کیا ولی کرتے گھومتے ہو. تو 1715 تک تو یہ پوری طرح سے ختم ہو چکے تھے, مطلب ان کی جو ایکسٹینٹ آف دیئر امپائر ہیڈ اسٹارٹڈ شرنکنگ. اور اس کے بعد پھر جب باجی راؤ پیشوا وغیرہ آتے ہیں وہ کرتے تو ان کو ٹوٹلی فنش کر دیتے ہیں. اور بعد میں تو یہ حالت ہوتی ہے کہ یہ دے بیکیم اے ٹائٹولر ہیڈ اینڈ مراٹھاز ور دی افیکٹو رولرز. مراٹھاؤں کا جو فلیگ تھا وہ لال قلعے سے مغلیہ پرچم کے ساتھ لہراتا تھا. That was the time that شاہ ولی اللہ wrote to ابدالی کہ تم آؤ. پھر ابدالی آیا, ابدالی کو بھی مراٹھوں نے واپس بھگایا. Though he had a victory in a battle of Panipat, لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ the war was won by Marathas. Panipat was a battle, an important battle in that war, but that war was won by Marathas because Abdali was chased away. Or they captured Delhi and all the surrounding areas all over again. اور باقی کا جو حصہ تھا وہ پھر وہ سکھوں نے قبضہ کر لیا, who had some kind of a pact with the Marathas. تو مغل جو ڈومینیشن تھا that was over by 1715. تو 1715 سے لے کے اور 1803 تک تو مراٹھوں کا ایک طرح سے بول بالا رہا. پھر 1803 میں دے لاسٹ ڈیلی ٹو دا برٹش. پھر 1818 میں جو برٹش ہیں وہ پوری طرح سے وکٹوریس ہو گئے, اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ رولنگ آل اوور انڈیا ایکسیپٹ پنجاب. پنجاب پھر دے گاٹ ان 1846. یہ بریفلی از دی ہسٹری پوسٹ اورنگزیب. تو یہ جو اس کی جو اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ ریکگنائز کیا کہ صلح کل کا پرنسپل ریکگنائز کیا تو آسانی سے ان کا راج چلا. اور جب بھی انہوں نے اپنی تھوپنے کی کوشش کی تو they were met with resistance, they were beaten back. اور اورنگزیب کا جو حال ہوا وہ سب سے اچھا اس کا ایگزامپل ہے. اور آج بھی بہت سے لوگ پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ وہی دور آ سکتا ہے, دوبارہ اسی طرح سے پورے ہندوستان پہ قبضہ ہو سکتا ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آج کے ٹائم میں اس طرح کی باتیں کی جائیں. لیکن سر ایک چیز اور ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے, اور اس کا ویسے تو پاکستان کی ہی ہے لیکن وہ کچھ نہ کچھ لنک ہندوستان سے بھی ملتا ہے. اور وہ جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے حامد میر صاحب کی بھی, کہ انہوں نے بھی ایک جگہ کھڑے ہو کے اور بڑا چلا کے, میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی کہ انہوں نے بات کی ہے اسلام آباد پریس کلب کے آگے. بیسیکلی وہ کھڑے ہوئے تھے اور پروٹیسٹ کر رہے تھے اسد طور کے لیے, جن کو کچھ دن پہلے ایجنسیز نے ان کے گھر میں گھس کے مارا پیٹا ہے. تو جنرل رانی ان کا لنک کچھ نہ کچھ اب آج بھی بھارت کے ساتھ ہے, کیونکہ ان کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے پنجاب میں اکثر ان کا آنا جانا رہتا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں سر آپ اس سب چیز کو؟ میں نے تو وہ بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب کہ یہ ان کا نیا مدینہ ہے, اور نئے مدینے میں جنرل رانی کی زیادہ چل رہی ہے اور جنرل صاحب کو گولیاں پڑ رہی ہیں.
یہ تو صاحب یہ پرانے مدینے میں تو نہیں ہوا کرتا تھا، تو یہ نئے مدینے میں ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں سر تو گولی جنرل رانی نے نہیں ماری ہے، ان کی مسز نے ماری ہے جنرل رانی کی وجہ سے. اچھا، تھینکس فار دی کلیریفیکیشن. وہ تو الگ ہے نا، جنرل رانی تو ان کی کوئی فرینڈ ہوں گی، گرل فرینڈ ہوں گی، خدا جانے کیا ہوں گی، لیکن ان کی مسز نے جنرل صاحب کو جو ہے نا وہ گولی ماری ہے. بچ گئے مگر وہ، میں نے سنا ہے بچ گئے تو، لیکن یہ تو پھر تو یہ تو قیامت سے بھی برا ہے. یہ بتائیے کہ جب ہے ہمارے مولانا تو کہتے ہیں کہ سب جنرل کو اپنی بیوی کو مارنے کا حق ہے، یہاں بیویاں گولی چلا رہی ہیں جنرل کے اوپر. پھر جنرل جو ہے یہ کہ یہ قوم کی حفاظت کیا کرے گا؟ یہ تو گھر کے اندر بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر پا گھر رہے. کے اندر اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ عمران خان صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا. بشرا بی بی کل کے ان کو مارنے لگی تو کیسے ہوگا کام؟ نہیں بالکل صحیح. لیکن سر اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک ہسٹری ہے پاکستان کی جنرل رانی والی، اور ابھی تک چل رہی ہے کیونکہ ان کی بیٹی کا انڈیا بہت آنا جانا ہے. ہاں ان کی بیٹی تو صاحب عروسہ عالم، کیا بولتے ہیں، عروسہ عالم جی تو پنجاب، ہندوستان کے پنجاب کی نور ہیں. یہ کیسے سر؟ مجھے یہ نور چیز مجھے نظر سچ ہیں. میں سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ان کا اتنا آنا جانا ہے پنجاب میں. کوئی مطلب کچھ نہیں کہتا کوئی بھارت میں. پہلے جب امرندر سنگھ صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں آفیشیل، وہ ایک بار ایکسٹرنل افیئرس منسٹری میں ہوا کرتی تھی، اسٹیٹ منسٹر، تب انہوں نے ان کے ویزا پہ بین لگا دیا تھا. لیکن ابھی تو ان کو ویزا ملتا رہتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ بھی پالیٹکس ہے، بی جے پی والے بھی اس کے ذریعے جو ہے وہ امرندر صاحب کو کنٹرول کیے رہتے ہیں کہ ویزا چاہیے کہ نہیں چاہیے. جنرل رانی کے لیے، تمہارے جنرل رانی کے لیے ویزا چاہیے تو جیسا ہم کہتے ہیں ویسے کرتے رہو تو ویزا ملتا رہے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. کچھ اس طرح کا ہے. جو اوریجنل جو تھی سر ان کی ہسٹری کچھ آپ کو معلوم ہے؟ جو اوریجنلی جو ان کی مدر یعنی جو تھی، کچھ سنا ہے آپ اور بتائیے، اچھا لگے گا درشکوں کو بھی. نہیں سر آپ بتائیے، آپ سینئر ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے سکینڈلز ہماری آرمی ہمیں کے تو یہ اور پتا چلا ہے وہ یا جنرل رانی فوج جو تھی کے، وہ گورنمنٹ کے. یحییٰ جی خان صاحب کی نور نظر تھیں، اور ان کے کہنے سے ہی سب کچھ چلتا تھا. اور کیا ان کے تو خیر اور بھی تھی، جنرل رانی بھی تھیں، نور جہاں صاحبہ بھی تھیں، بہت سارے ہم نے قصے سنے. وہ تو آپ بتائیں گے کتنی سچائی ہے اس کے اندر. لیکن خاص سر طور آپ کو سے کیا لگتا ہے کہ اب جس طرح سے جرنلسٹ اٹھ کے بولنا شروع ہو گئے ہیں، جس طرح سے جرنلسٹ کو پاکستان میں چپ کرایا جا رہا ہے، حامد میر صاحب کا شو بند کر دیا گیا اس ایک کلپ کے پیچھے جو انہوں نے بات کی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 سیکنڈ کے لیے وہ کلپ پلے کر دوں. ہاں بالکل 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 بالکل. تھوڑی سی بات کیا نا، میں نے اس کو ذرا تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں، تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، آپ کے پاس ٹینکیں اور بندوقیں ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی. سمجھ آ گئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا، ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری. بس اتنا ہی بتانا تھا. تھینک یو ویری مچ. سر یہ کس طرف آپ کو یہ ساری سچویشن جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کیا یہ لوگ کر رہے ہیں؟ مجھے مطلب میں تو سمجھنے سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ چاہتے کیا ہیں لوگ. اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہوں کہ یہ آخر چاہتے کیا ہیں؟ میڈیا کو کتنا چپ کرائیں گے؟ دیکھیے جی کہ مجھے تو بڑی عجیب و غریب حالات لگتے ہیں. مطلب یہ جو آپ کے یہاں پاکستان میں جس طرح کا نظام ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا تو ڈیموکریٹک ہے، ایکٹ وہ ٹوٹیلیٹیرین کی طرح کرتا ہے، اور جو پورا جو نتیجہ نکل کے آتا ہے وہ نہ تو ڈیموکریٹک رہ پاتا ہے اور نہ پوری طرح ٹوٹیلیٹیرین ہو پاتا ہے، بیچ میں کہیں اٹک کے رہ جاتا ہے. اس لیے ایک طرح کا مذاق بن جاتا ہے کہ بھئی یا تو پوری طرح سے ٹوٹیلیٹیرین ہو جاؤ، سعودی عرب کی طرح ہو جاؤ،
اور وہاں پر فل سینسرشپ لاگو ہے, کوئی کچھ نہیں بول سکتا, سب اپنے اپنے جو ان کی قسمت ہے اس کے ساتھ سمجھوتا کیے بیٹھے, ان کو کوئی امید بھی نہیں نہ اس طرح سے کچھ ہوتا ہے, تو سب شانتی رہتی ہے وہاں پہ. یا پھر آپ فل ڈیموکریٹ ہو جاؤ انڈیا کی طرح, یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا کس کس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. مطلب کوئی اگر چوں بھی کرے تو اس کو ہی لوگ پکڑ کے اور دبوچ لیتے ہیں, یا اس طرح سے ہو جاؤ. تو یہ جو آپ کے یہاں یہ بیچ کا معاملہ چل رہا ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میں تو کہتا ہوں جنرل باجوہ سے, کیوں یہ فساد کر رکھا ہے, ٹیک اوور کرو اور چلاؤ, سینسرشپ رکھو پوری, اور کہو کہ جو کچھ بھی ہوگا, جو کچھ بھی بات ہوگی وہ پہلے لائیو کچھ نہیں ہوگا, سب کچھ ریکارڈڈ ہوگا, سب سے پہلے ہمارے یہاں ٹیپ آئے گا, اس کے بعد کلیئر ہوگا, تب چلے گا. کر دو اس طرح سے, تو کم سے کم یہ ایک فساد تو نہ رہے نا کہ ویسٹ کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ ڈیموکریٹ ہو, باقی آپ کام جس طرح سے کرتے ہو اس میں آپ ٹوٹلیٹیرین ہو. تو یہ بیچ کا جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے. لیکن سر فوج پہلے بھی بہت ٹائم پاکستان پہ رہ چکی ہے, حکومت کر چکی ہے, پاکستان اب اس سے نکلنا چاہتا ہے. اس کو آپ کو نہیں لگتا کہ اب ان کو دوبارہ یہ کہنا کہ ٹھیک ہے جی آ جائیے؟ ویسے تو خیر ابھی بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ایک طرح سے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج ہی چلا رہی ہے, عمران خان صاحب کے اتنا کچھ خاص رول نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر یہ تھوڑا سا گھبرائے ہیں کہ پیچھے ہو کے چلانے کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کے خیال سے اس میں کس کا زیادہ رول ہے؟ کیا لوگ اب بولنے لگے ہیں؟ کیا لوگوں کو اب سمجھ میں آ گیا, جو عام پبلک ہے وہ تھوڑی سی ایجوکیٹڈ یا وہ تھوڑی سی میچور ہو گئی ہے؟ مجھے لگتا ہے اس میں جو آپ کا جو گلوبل سینیریو ہے اور جو آپ کی جو گلوبل گورننس ہے اس کا زیادہ رول ہے. اور وہ اس لیے بھی کیونکہ اگر پاکستان پوری طرح سے اپنے اکنامک میٹرز میں پوری طرح سے اگر خود مختار ہوتا, آٹونومس ہوتا, تو شاید وہ جو ورلڈ اوپینین ہے اس کو انکار کر سکتا تھا, اس کی اندیکھی کر سکتا تھا. لیکن چونکہ خود یہ پوری طرح سے ڈپینڈنٹ ہے کبھی ویسٹ کے اوپر, کبھی چائنا کے اوپر, کبھی دوسروں کے اوپر, اور جس طرح سے اس نے اپنی ساری جو معیشت ہے یعنی کہ جو اکانومی ہے اس کی بربادی کی ہے. مطلب یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی ون آف دا فیو کنٹریز ہے جو اس میں آئیڈیالوجی ٹرمپس دی اکانومی. یہاں کہ چائنا جیسی کنٹری بھی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بھارت سے بہت سارے مسئلے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے جو اکنامک ریلیشن شپ ہے اس پہ اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا. وہ پوری ٹریڈ کرتی ہے, آج بتائیے $60 بلین کی ٹریڈ ہے آپس میں. اور پاکستان جس کو واقعی ٹریڈ کی ضرورت ہے, جس سے وہ اپنی اکانومی کو سدھار سکتی ہے, اس کو کہتے نہیں ہم نہیں کریں گے, آپ پہلے کشمیر کو 370 واپس لاؤ, آپ پہلے یہ کرو, آپ پہلے وہ کرو. ارے یہ آپ اپنے پیر میں کلاڑی کیوں مارتے رہتے ہو بار بار؟ مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ صاحب کہ ہم نے ایسا کیا, میں نے کہا بھائی آپ نے کیا ہے تو آپ کرتے رہو. اب بھارت کی اکانومی میں تو پاکستان کے ساتھ کی ٹریڈ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے نہیں. اور اگر واقعی آپ پوچھیں پھر سیدھی سی بات اگر کہی جائے تو بھارت کو ضرورت بھی نہیں ہے. کیونکہ بھارت کو ضرورت تب ہوتی ہے اگر آپ اوور لینڈ رائٹس دیتے, اور بھارت پاکستان کے ذریعے افغانستان سے, سینٹرل ایشیا سے, رشیا سے ٹریڈ کرتا اوور لینڈ, تو آپ کا بھارت کے اوپر لیوریج رہتا. تب آپ کبھی کبھی آنکھیں دکھا سکتے تھے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو ہم یہ بند کر دیں گے. آپ نے تو شروع سے ہی اوور لینڈ رائٹس دیے نہیں. بھارت نے اپنے دوسرے رستے بنا لیے. وہ چابہار کے تھرو ٹریڈ کرے گا یا اور کسی رستے سے ٹریڈ کر رہا ہے, بیسکلی ایران کے تھرو ٹریڈ کر رہا ہے. تو جب بھارت نے اپنے رستے نکال لیے ہیں تو آپ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرو یا نہ کرو, کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آج بھی آپ کو جن چیزوں کی آوشکتا پڑتی ہے پاکستان کی, اور جو دوسری جگہوں سے مہنگی ملتی ہیں, وہ بھی آپ بھارت سے لیتے ہو, لیکن سیدھے نہیں لے کے دبئی کے رستے لیتے ہو, قطر کے رستے لیتے ہو. جیسے آپ کے بھارت کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بھارت کو تو فرق نہیں پڑ رہا, آپ کو ہی فرق پڑ رہا ہے کہ آپ 2 گنے 3 گنے داموں پہ لیتے ہو.
نہیں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر بھارت کو بالکل پاکستان نہ کانٹیکٹ کرے اور اس کے ساتھ اچھے ٹرمز نہ بنا کر وہ یہ سوچے کہ جی چائنا اور ٹرکی یہ ہمارے ساتھ پروجیکٹس کریں گے اور ہم اپنے پرابلمز میں سے نکل آئیں گے، تو یہ پاسبل لگتا ہے آپ کو کہ ایسا ہو سکے گا؟ چائنا نے تو آپ کو بتا دیا نا، جب سے مین لینڈ 1 لائن والا جو کانٹریکٹ ہے اس کو ملتوی کر کے چائنا نے تو بتا دیا نا کہ اس کو تو پیسے واپس چاہیے اور اس کو اپنا پورا انٹرسٹ چاہیے، اور اس کا انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہے کہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. جو انٹرنیشنل ایڈ آتی ہے اس کا انٹرسٹ ریٹ 0.5%، 1% ہے. اس پہ سارے کے سارے انٹرنیشنل لونز جو ہیں جو آپ کے ایڈ پاکستان کنسورشیم وغیرہ سے جو ملتے ہیں وہ اس ریٹس پہ ملتے ہیں. اور چائنا سے آپ کو کمرشل لون ملتے ہیں جو آپ کو 4%، 5% پہ پڑتے ہیں. تو 4%، 5% پہ لون تو کوئی بھی ڈیولپنگ اکانومی افورڈ نہیں کر سکتی نا. تو چائنا کے ساتھ سمسیا یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی لون سروسنگ کی پرابلم ہوگی. ٹرکی کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اوپر سے چاہے جتنی پیسے باتیں کریں اس کے پاس تو ڈالر ہے نہیں آپ کو دینے کے لیے. سعودی عرب وغیرہ جو ہیں وہ آپ کی جو عجیب طرح کی جو ملیٹنٹ حرکتیں ہیں وہ پسند اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ اسرائیل سے نارملائز کر رہے ہیں. وہ انڈیا کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں جو چاہیے ہوتی ہیں وہ انڈیا سے چاہیے ہوتی ہیں، پاکستان سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے. اور مڈل ایسٹ میں انہوں نے اپنے اسرائیل سے پوری طرح سے ریلیشنز نارملائز کر لیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ غازہ وغیرہ سے جتنا ہوا اس میں کیا کوئی بولا کیا؟ ایک کویت تھوڑا بہت بولا، میرے خیال سے قطر بھی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا، نہ قطر بولا، نہ امارات بولا، نہ سعودی بولا. تھوڑا بہت کچھ کویت بول کے رہ گیا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور ایران بولا، چلیے ٹھیک ہے، ایران کی تو اپنی ہے، وہ تو دوسری، ان کا تو دوسرا ایشو ہے نا، ان کو تو اپنے کو زیادہ مسلمان دکھانا ہے. ان کی تو سمسیا سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ سعودی کے مقابلے ان کو اپنے آپ کو بڑا مسلمان دکھانا ہے، تو اس لیے وہ کرتے رہتے ہیں ناٹک. ورنہ اسرائیل سے ایران کی کیا سمسیا تھی؟ کوئی پرابلم تھی نہیں، کوئی ہسٹوریکل پرابلم بھی نہیں ہے. شیعوں کی کوئی اسرائیل سے کوئی ہسٹوریکل پرابلم بھی نہیں ہے. جو فاطمی تھے ان کو مصر سے تو یہ آپ کے عثمانیوں نے بھگایا تھا نا، کوئی اسرائیلیوں نے تھوڑی بھگایا تھا، جو جوز نے بھگایا تھا. تو ان کا ایشو جو ہے وہ ہونا چاہیے تو خلافت عثمانیہ اور ان کے والوں سے ہونا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اسرائیل سے، کیوں؟ کیونکہ وہ امت میں دکھانا چاہتے ہیں کہ صاحب امت میں ہم بڑے ہیں. تو اسی طرح کے ناٹک ہوتے رہتے ہیں. یہ تو آپ کے جو ود ان امت کی جو پالیٹکس ہے وہ تو اپنی الگ ہی طرح کی پالیٹکس ہے. ہاں سر یہ تو ہے سر، ہر جگہ پہ ریلیجن کو لا کے پالیٹکس تو یہاں پہ بہت کھیلی جاتی ہے. وہ تو ابھی نہیں، بہت ٹائم سے یہی ہو رہا ہے. لیکن خیر اس میں یہ کہ اس میں کچھ کیا نہیں جا سکتا کیونکہ پاکستان میں بھی جتنا زیادہ پالیٹکس میں ریلیجن لے کر آئے ہیں شاید پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن اب تو ہر جگہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ابھی تو میں نے سنا آپ کے کچھ اس میں ایجوکیشن سسٹم میں بھی کچھ اور بدلاؤ کیے جا رہے ہیں، اس میں پورا ریلیجن لا کے لے کے آیا جا رہا ہے. ہاں سر کہہ رہے ہیں کہ اب قرآن بھی پڑھایا کریں گے، تو جو نان مسلمز ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ کیا کریں گے، تو جی ان کو جو ہے ان کے لیے بھی کچھ انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. ورنہ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ہندو بچے جائیں گے وہ گیتا پڑھیں اور جو کرسچن جائیں گے بائبل پڑھیں، لیکن اس کے اوپر ابھی کچھ نہیں ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی مینرز سکھائیں گے، اخلاقیات پڑھائیں گے. تو اس کے اوپر ایک ہمارے دوست ہیں پاکستان میں ہندو، انہوں نے کہا ہمیں کیوں اخلاقیات پڑھائیں گے بھائی، خود کیوں نہیں پڑھتے. تو وہ یہاں پہ تو اسی قسم کے جوکس ہوتے رہتے ہیں، تو وہ ابھی چل رہے ہیں اسی طرح سے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے جوائن کیا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آئی ہوپ کہ جلدی ہم دوبارہ ملیں گے. اور اس باری میری پوری کوشش ہے، بس سر تو پتہ نہیں آپ لوگ پوسٹل سروس سیز فائر ہو گیا لیکن پوسٹل سروس نہیں کھل رہی انڈیا پاکستان کی، کہ میں وہیں سے بک منگا لوں. میں دیکھتی ہوں اکثر لوگ آپ کی بک لگاتے ہیں جس میں آپ نے سائن بھی کیے ہوئے کر کے انہیں دیے ہوتے ہیں. تو آئی وش کہ مجھے بھی جلدی ہی مل جائے. اور آپ کی اور طارق فتح صاحب بھی تو خیر یہاں بین ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نجم سٹی صاحب سے مل جائے گی، تو وہ لاہور ہیں. تو as soon as I go to لاہور I will contact نجم سیٹھی صاحب. یہ بھی عجیب ہے، کتابیں بھی چھپ چھپ کے لینی ہے، یعنی عجیب یہ طریقہ، آپ چوروں کی طرح بکس لینے کے لیے جا رہے.
یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا, یہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے اس طرح سے چھپ چھپ کے بکس لینی ہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی کوئی کسی نے ایک چوری سے کوئی پی ڈی ایف بھی بنائی تھی. اچھا, اس کی پائریسی بھی ہو چکی کتاب کی. صحیح. نہیں وہ تو خیر آپ اس کے لیے تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں اگر کسی نے چوری سے ہاں نہیں وہ میں نے لیکن مجھے پی ڈی ایف میں پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. مجھے جب تک بک ہو نا, وہی اس کو ایگزیکٹلی بک ہی چاہیے ہوتی ہے کہ جو اس پہ پیپر لگا کے کر کے جی یہاں تک پڑھ لی, اور وہ اسی طریقے سے میں پڑھتی ہوں. تو بالکل میں لوں گی ضرور, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا سر. چلیے تب تک ہم ہو سکتا ہے جنرل رانی کے اور کوئی قصے آ جائیں, تب تک وہ بھی ایک تازہ ہاں, یہ ترین بھی بات ایک ہو جائے گی. انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ چل رہی ہے. اب آج سے شروع ہوئی ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. پتہ لگتا ہے نام آخر یہ ہیں کون. ہاں, نئی جنرل رانی کون ہے, پرانی جنرل رانی کا پتہ ہے, ان کی صاحبزادی کا پتہ ہے, ان کے صاحبزادی کے جو خود مختار ہیں ان کا پتہ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو بالکل نئی جنرل رانی کا آپ جیسے ہی پتہ لگے مجھے بتائیے گا پلیز. ضرور سر, ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ. پھر ملیں گے. تھینک یو.